کیوں نثارے صحابہ دو عالم نہ کیوں نثارے صحابہ کہ عرش منزل وقار صحابہ کہ عرش منزل وقار ہے عرش منزل آواز آئے کہ صحابہ کی عزت نبی کی ہے چاہت جمال نبی ہے توجہ رکھنا ہے توجہ رکھنا ہے جمال نبی وقار صحابہ جمال نبی ہے وقار صحابہ ہے عرش منزل صحابہ میرے نبی کی ذات بھی رب نے چنی صفات بھی چنی میرے نبی کے متعلقات بھی چنے نبی نے جہاں بیٹھنا ہے ازل کا فیصلہ نبی نے کس گھر میں آنا ہے ازل کا فیصلہ نبی کا بابا کون ہے ازل کا فیصلہ نبی کی ماما کون ہے ازل کا فیصلہ اور یہ گپ نہیں ہے لوگوں اوے میرے نبی کی ولادت باسعادت ابھی ہوئی نہیں ہے مکے کے اندر ڈیرے لگ گئے راہبہ گئے ایک واقعہ امام حلبی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے ذرا اسے سنیے اور پھر ذرا جھوم جائیے کہ میرا نبی کیسی عظمتیں لے کے آیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ سے مروی یہ روایت ہے مکہ مکرمہ کے اندر حضور کی ولادت باسعادت سے تقریباً 1 سال کا عرصہ پہلے ایک راہبہ گیا وہ نہ کسی سے بات کرتا نہ کسی سے کلام کرتا بس چپکے سے آتا پڑھ کے گھومتا یوں ہی اس نے ایک جگہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تارک دنیا ہے اسے بات کرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے چنانچہ وقت گزرتا گیا تا آ کے 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول دن کے وقت اسے دیکھا گیا وہ مکے کی گلیوں میں ایکٹیو پھر رہا ہے وہ مکے کی گلیوں میں دوڑے دوڑے پھر رہا ہے اور ہر ایک سے کہتا ہے تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے وہ جب کہتے ہیں میں قریشی ہوں تو اسے پوچھتا ہے هل ولد فیکم اللیلۃ مولود کیا آج کی رات تمہارے قبیلے میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا چنانچہ چونکہ مشہور یہ تھا کہ یہ اللہ لوگ ہیں کوئی منہ لگاتا ہی نہیں نکل جاتا کہتا بابا اپنا کام کر لیکن بالآخر مکے کے لوگوں نے ایک جگہ وہ جمع تھے کہ یہ آگیا کہنے لگا ہو قریشیو هل ولد فیکم اللیلۃ مولود کیا آج کی رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا بھائی قبیلہ ہے قوم ہے ایک بڑا علاقہ ہے نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے چل ہم پتہ کریں گے پھر تجھے بتائیں گے لوگ گھر آئے پوچھنے والوں نے پوچھا آج رات کوئی دنیا میں تو نہیں آیا ہر طرف سے خبر ملی عبداللہ کا در یتیم آیا ہے آمنہ کا لال آیا ہے عبد المطلب کا پوتا آیا ہے چنانچہ اگلے دن جب یہ گئے کہنے لگے پھر اس نے سوال کیا ہاں کیا خبر ہے کہنے لگے ہاں ایک بچہ دنیا میں آیا ہے کہنے لگا کون ہے کہا ہاشمی ہے ہاشمی ہے ویسے تو قریش بولا تھا نا تو اب قریشیوں میں سے پھر کیا آگے قبیلہ ہاشمی ہے کہنے لگا بس آگے میں بتاؤں گا
مطلب یہ جی جی کہا کیا باپ کا نام عبداللہ ہے ماما کا نام آمنہ ہے کہنے لگے ہاں کہنے لگا خدا کے لیے مجھے اس بچے کی زیارت کرواؤ ابھی یہ راز سمجھ نہیں آیا اب لوگ کڑیاں ملانے لگے انجانا نہ جانے کدھر کا نامعلوم آدمی 1 سال سے ڈیرے لگائے اور اس دفعہ اتنا ایکٹیو اتنا جوش اتنا جذبہ اس کے پورے سال میں نظر نہیں آیا چلو راز تو کوئی ہوگا اسی لے کہ میرے نبی کی حویلی جناب عبد المطلب کی حویلی کے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے ادھر سے جواب دیا گیا ہم رؤسائے قریش کیوں آئے ہو اندر سے نسوانی آواز تھی میرے نبی کی امی جان کی فرمایا کیوں آئے ہو جواب دیا یا مینا یہ ایک راہب ہے ایک مہمان ہے یہ تیرا لال دیکھنا چاہتا ہے میرے نبی کی امیان اندر گئیں میرے نبی کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر باہر لائیں جیسے ہی اس راہب نے میرے نبی کی چہرے پہ دیکھا ایک ایک نشانی دیکھ رہا ہے سر ہلاتا جا رہا ہے پھر کہنے لگا مجھے اس کی کمر دیکھنی ہے اس کے کندھوں کے درمیان میں نے کچھ دیکھنا ہے جب میرے نبی مکرم کو آپ کا اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا کندھوں پہ دیکھا مہر نبوت پہ نظر پڑی بے ہوش ہو کے گر پڑا جب اسے ہوش آیا لوگ حیران ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں نے پوچھا او اللہ کے بندے تو نے بتایا نہیں 1 سال سے تو نے مکے میں ڈیرے ڈالے ہوئے نہیں اب اچانک اتنے دنوں کے بعد تجھے کل سے ایک جوش جذبہ چڑھا ہے ہر ایک سے پوچھ رہا تھا آج جب بچے کو دیکھا ہے رونے بھی لگ گیا ہے بے ہوش بھی ہو گیا ہے وجہ کیا ہے کہنے لگا بس نہ پوچھو کہنا نہ تجھے بتانا پڑے گا کہنے لگا قریشیو اور مبارک ہو تمہیں یہ وہ بچہ دنیا میں آیا ہے جو تمہیں مشرق میں بھی مشہور کرے گا مغرب میں بھی مشہور کر دے گا سبحان اللہ قد ولد نبی هذه الامہ اس امت کا نبی دنیا میں آ گیا ہے اوے اللہ کے بندے اگر نبی دنیا میں آیا تو تو بے ہوش ہویا کیوں گرائے تو رونے کیوں لگائے کہنے لگا رویا اس لیے ہوں کہ پہلے سارے نبی بنی اسحاق سے ہوتے تھے اب نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے یہ کہتے ہوئے وہ روتا ہوا چل پڑا پتا چلا مزاج میرے نبی کے آنے پر 2 قسم کی ہوتی ہیں ایک یہودیوں عیسائیوں والا ایک نبی کے غلاموں والا یہودیاں نہ ہو اور کافرانہ مزاج یہ ہے کہ نبی کی آنے پر رویا جائے غم کیا جائے ماتم کیا جائے اور عاشقانہ مزاج یہ ہے کہ جھوم جھوم کر یہ گایا جائے کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہار فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ بولنا ہے سب نے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان